بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھیوں کا لشکر لیے وہ کون تھا جو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو مسمار کرنا چاہتا تھا؟ وہ کون تھا کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست اعلان جنگ کیا؟ اور اللہ رب العزت نے کیسے چھوٹے چھوٹے حقیر نظر آنے والے پرندوں کے ذریعے اپنے اس دشمن کو خوفناک انجام سے دوچار کر کے رہتی دنیا کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ فیل عام کے سال کس مبارک ہستی کا ظہور ہوا کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ پر دعویٰ بولنے والے لشکر کو ان کے ہاتھیوں سمیت پانی بنا کر بہا دیا۔ ابراہا کے لشکر کو تباہ کرنے والے معجزاتی ابابیل اب دوبارہ کس دور میں ظاہر ہوں گے؟ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر افضال راؤ کی زبان سے اس ہوشربا داستان کی تفصیلات سماعت کریں اور پس منظر میں AI جنریٹڈ فوٹیج ملاحظہ کریں، لہٰذا جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک۔ ظہور اسلام سے قبل جب رومی سلطنت ایک طویل جدوجہد کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ دیوتاؤں کے ماننے والے مشرک اور یہودیوں نے مل کر عیسائیت کو رومی سلطنت میں ممنوع مذہب قرار دے دیا تھا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر ایسے مظالم ڈھائے جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس کی بہترین وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ کہف نازل فرما کر دی۔ جب اصحاب کہف محو نیند ہوئے تو یہ وہ دور تھا کہ جب عیسائی رومی سلطنت کے مشرکوں کے زیر عطاب، اور تقریباً 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو کایا پلٹ گئی تھی، پانسا پلٹ چکا تھا، رومی سلطنت عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اصحاب کہف یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسائی اب بھی معتوب ہوں گے، لیکن جب عیسائی حکمرانوں کو اصحاب کہف کے بزرگوں کے بارے میں علم ہوا تو وہ انہیں بڑے عزت و احترام اور اعزاز کے ساتھ شہر میں لے کر آئے، کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے انہیں اصحاب کہف کے گوشہ نشین ہو جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ عیسائی اب اپنے دشمنوں کو آہستہ آہستہ مغلوب کر رہے تھے۔ جو کل مظلوم تھے اب وہ ظالم بن گئے تھے، جو مفتوح تھے وہ فتح یاب ہوئے۔ یمن کے بادشاہ نے ایک بار خندق کھدوا کر اس میں 20,000 عیسائیوں کو ایک ساتھ زندہ آگ میں جھونک دیا۔ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے رومی سلطنت نے حبشہ کے عیسائی حکمران کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ رومی بحری بیڑے اور 70,000 حبشہ کی فوج کے ساتھ یمن کو فتح کر لیا۔ یمن کو ابراہا اور اریاد نے مل کر فتح کیا تھا، لیکن یمن فتح ہو جانے کے بعد ابراہا اور اریاد میں آپسی جنگ چھڑ گئی۔ ابراہا نے اریاد کو قتل کر دیا اور یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ابراہا بھی خدائی کے خبط میں مبتلا ہو گیا، جیسے عموماً طاقتور مگر کم ظرف حکمران خدا بن بیٹھتے ہیں۔ ابراہا نے جب دیکھا کہ یمن کے اپنے لوگ بھی مکہ میں واقع کعبہ کی نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ بہت احترام بھی کرتے ہیں، پورے جزیرہ نما عرب سے لوگ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے مکہ آتے، بالخصوص حج کے دنوں میں ان زائرین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے مکہ پورے عرب کا معاشرتی، معاشی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ کعبۃ اللہ کے اس شرف نے ابراہا کو حسد میں مبتلا کر دیا، تو اس نے نجران میں سونے اور چاندی سے سجا ایک گرجا تعمیر کیا اور اپنے شہریوں کو اس گرجا گھر کی زیارت کے لیے مجبور کیا۔ اس امر سے مفر ممکن نہیں کہ یہ گرجا گھر اپنے دور کی خوبصورت ترین عمارت اور عرب فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں بیت اللہ ایک سادہ سی عمارت تھی۔ لیکن وہ اس امر کو فراموش کر بیٹھا کہ لوگوں میں عمارتوں کی سجاوٹ اور سج دھج لوگوں کے دلوں میں عقیدت اور نیاز مندی پیدا نہیں کرتی، بلکہ عقیدت، محبت اور نیاز مندی امر الہی اور رضائے الہی سے پیدا ہوتی ہے، جس سے ابراہا محروم تھا۔ لوگوں نے اس گرجا گھر پر کوئی توجہ نہ دی، جس سے ابراہا جل بھن گیا۔ اب وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسے میں ایک آدمی نے رد عمل میں گرجا گھر میں پیشاب کر دیا، اور یہ بھی خلاف قیاس امر نہیں ہے کہ
اس نے یہ واقعہ خود کروایا ہو تاکہ اسے کعبہ پر چڑھائی کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ اس خبط میں مبتلا تھا کہ جب وہ مکہ فتح کر کے کعبہ کو مسمار کر دے گا تو لوگوں میں بیت اللہ سے عقیدت کم ہو جائے گی اور سارے لوگ اس کے گرجا گھر کے سامنے نیاز مندی کریں گے۔ اپنی بادشاہت اور طاقت سے اندھا ہو کر اس نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کا احمقانہ اور بے جواز فیصلہ کر لیا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اس حماقت نے غیرت الہی میں تلاطم پیدا کر دیا۔ دو جہان کیا ہزاروں جہانوں کے مالک اور خالق کو کوئی یوں بھی للکار سکتا ہے؟ بہرکیف اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دیں، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے بھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ابابیل نامی پرندوں کو بیت اللہ شریف کے دفاع پر مامور کر دیا۔ ابراہہ ڈھول دھمکوں کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کی ہمراہی میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں یمنی سپاہیوں کی فوج بھی اس کے ساتھ تھی۔ پڑاؤ پہ پڑاؤ کرتے ہوئے اس نے اپنا آخری پڑاؤ کعبہ سے 8 کلومیٹر دور ڈالا۔ مکہ منورہ میں اس وقت کوئی مرکزی حکومت موجود تھی، نہ مکہ کے دفاع کے لیے کوئی بڑی فوج موجود تھی۔ البتہ بنو ہاشم کے بزرگ حضرت عبد المطلب کو سبھی قریش اپنا سردار تسلیم کرتے تھے۔ یاد رہے کہ بنو ہاشم صدیوں سے کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیت اللہ کے زائرین کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سینکڑوں اونٹ اس وادی میں موجود تھے کہ جہاں ابراہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ابراہہ کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس کی خبر ہو گئی، لیکن آپ ایسے پرسکون تھے جیسے مکہ پر کوئی چھوٹا سا خطرہ بھی منڈلا نہ رہا ہو۔ شاید وہ اتنے بے نیاز اس لیے نظر آ رہے تھے کہ جیسے وہ بیت اللہ کی حفاظت پر مامور غیبی طاقتوں کو دیکھ رہے ہوں، اور ان طاقتوں کی دفاعی حکمت عملی پر انہیں مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ابراہہ انتہائی بے چین ہو گیا، کیونکہ اس کی توقع کے برخلاف ابھی تک مکہ سے کوئی بھی اس سے بات چیت کرنے نہیں آیا تھا۔ حالانکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی مکہ والوں کو اس لشکر کے اتنے قریب پہنچنے کی خبر ہوگی، وہ بھاگے بھاگے رحم کی فریاد اور اپنی جان کی حفاظت کی اپیلیں لے کر اس کے پاس پہنچیں گے، لیکن مکہ والوں کا رد عمل اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ بہرکیف اس نے مکہ اپنا سفیر بھیج کر حضرت عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی بے پرواہی کے رویہ اپنائے ہوئے اس سے ملاقات کر رہے تھے۔ ابراہہ نے استفسار کیا، کیا مجھ سے تمہارا کوئی مطالبہ ہے؟ آپ نے ابراہہ سے فرمایا، تمہارے سپاہیوں نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کیا ہے، مجھے وہ اونٹ واپس کر دو۔ یہ سن کر ابراہہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے طنزاً کہا، تم کیسے عجیب سردار ہو کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے شہر اور کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہے اور میری نگرانی میں ہے، اس لیے میں نے تم سے ان کی واپسی کا تقاضا کیا، لیکن بیت اللہ میری ملکیت میں نہیں ہے، جس کے پاس اس کی ملکیت ہے وہ جانے اور تم جانو۔ ابراہہ نے پوچھا، پھر کعبہ پر کس کی ملکیت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، پروردگار اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ابراہہ نے جواب دیا، پھر تم جاؤ، تمہارا پروردگار مجھ سے کعبہ نہیں بچا سکے گا، کل تک تمہارے پاس تمہارے اونٹ پہنچ جائیں گے، اور اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مکہ خالی کر دو۔ جب آپ نے اس پر بھی حامی بھر لی تو وہ مزید حیران رہ گیا۔ ابراہہ اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ ایک خاص حد کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اس کا ہاتھی دیگر ہاتھیوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور چلنے سے انکار کر دیا۔ شاید ہاتھیوں نے غیبی طاقت کو دیکھ لیا تھا اور وہ اپنے ہاتھی بانوں کو موت و ہلاکت سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ابراہہ کو متنبہ کر رہے تھے۔ ان ہاتھیوں کو بھالے مارے گئے، تیر مارے گئے، لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، لیکن پھر چلنا شروع کر دیا، جیسے انہیں غیب سے بتا دیا گیا ہو کہ تمہاری کوشش رائیگاں گئی۔ اس لشکر کی تباہی کا حتمی فیصلہ انہیں دکھا دیا گیا ہو۔
ابھی اس لشکر نے مختصر سی پیش قدمی کی تھی کہ کعبہ کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول ان کے سروں کے اوپر پرواز کرتے ہوئے چکر لگانے لگے۔ کعبہ کے ان محافظوں کے پنجوں میں تاک تعداد میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ ابابیل ان کے سر پر پہنچ کر یہ چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے پنجوں سے چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پتھر محض کنکر نہ تھے بلکہ میزائل تھے۔ ابراہیم کے جس بھی فوجی کو یہ کنکر لگتے یہ ان کے جسموں کے پار ہو جاتے۔ جیسے ہی کنکر ان کے جسموں کی دوسری طرف سے نکلتے تھے تو انسانی جسم مائع بن کر بہہ جاتا تھا، بالکل ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے قرآن مجید نے فرمایا، کھایا ہوا بھوسا بن گئے۔ ابراہیم کے سپاہیوں کے جسم ایسے ہو گئے جیسے سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں۔ تباہی و بربادی کا وہ منظر تھا کہ جو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ہی اس کے بعد قیامت تک دیکھا جائے گا، سوائے یاجوج ماجوج کے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یاجوج ماجوج ہر طرف تباہی جب مچا لیں گے تو اچانک وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، کیونکہ آسمان پر یہی ابابیل دوبارہ اس وقت آئیں گے جنہیں نشانہ بنانے کے لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، لیکن بے سود ہوگا۔ ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ جیسے ابرا اور اس کے ساتھیوں کا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں گے تو اگلی ویڈیو اسی موضوع پر یعنی یاجوج ماجوج اور ابابیل پر بنائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب